نحمدہو و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، لوق سپستان بڑی مشہور لوق ہے، اور طب کی زبان میں لوق بولتے ہیں چٹنی کو، اور سینے کے مواد کو نکالنے کے لیے مجرب اور تقریباً 100% دواخانوں میں مستعمل ہے۔ کھانسی اور نزلے کے اندر بھی بے انتہا مفید ہے۔ ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے نسخے آپ کے ساتھ شیئر کروں جو خود میرے بھی تجربے میں رہ چکے ہیں۔ تقریباً 40 سے 45 سال 42 سال تقریباً کم و بیش میرے دواخانے میں مجرب و مستعمل رہا ہے، اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کی تو کمال ہی کچھ اور ہے، اس کے اثرات ہی کچھ اور ہیں، اس کے فوائد ہی کچھ اور ہیں۔ اتنا کارآمد لوق جو اپنے ہاتھ سے پورے اوزان اور پیمائش کے ساتھ اور اصلی ادویات کے ساتھ اور فکر اور ذکر کے ساتھ بنایا گیا ہو، بے انتہا جو ہے فائدہ کرتا ہے۔ اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی عوام الناس ہو ان تک میرے مجرب نسخے پہنچ جائیں، اور وہ اپنے علاقے کسی مستند طبیب سے، کسی حاذق طبیب سے، کسی معالج طبیب سے، اور کسی پنساری جو مستند ہو اس سے میرے نسخوں کے متعلق مشورہ کر کے، اوزان اور پیمائش کی رعایت رکھ کے، اور اصلی ہونے، تازہ ہونے اور ایک نمبر ہونے کی تصدیق کرنے کے بعد اس کو بنائیں، استعمال کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر خود بھی استعمال کریں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ جتنے لوگوں تک آپ کے ذریعے سے یہ نسخہ لوگوں کے پاس جائے گا اتنا ہی آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اللہ پاک آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہے؟ سپستان لے لینا ہے فربا۔ فربا کا مطلب ذرا بڑے بڑے گول ہوں، زیادہ خشک نہیں ہو، دبے ہوئے نہیں ہو، پچکے ہوئے نہیں ہو۔ 50 گرام کی مقدار میں ہمیں اسے لے لینا ہے۔ اور اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ منفس بلغم ہے، اور صفراوی حدت کو یہ جو ہے کم کرتا ہے۔ صفراوی حدت سے کیا ہوتا ہے؟ گلے میں خشونت پیدا ہو جاتی ہے، منہ خشک ہونے لگتا ہے، بار بار پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے، اور جبڑوں کے اندر ایک کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے یہ حلق کو ملین کرتا ہے، اور نافع سال اور یابس بھی ہے۔ بے انتہا جو ہے فوائد کی، اس سے بے انتہا فوائد ہیں۔ سینے کے امراض کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں، جسم کے کسی اعضاء میں، کسی آرگن میں کسی قسم کی کوئی غیر معمولی تحریک ہو چکی ہو، غیر معمولی کوئی جھلی بن چکی ہو، غیر معمولی کوئی لیکوڈز بن چکے ہوں، تو یہ اس کو بھی بآسانی جو ہے اس کا اخراج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تخم قطمی۔ تخم قطمی کیا ہے؟ یہ بھی بلغم اور صفرا کی حدت، سوزش حلق اور خشونت کے لیے بے انتہا ہے۔ یہ بھی 5 گرام کی مقدار میں لینا ہے آپ کو۔ سپستان 50 گرام کی مقدار میں، اور تخم قطمی 5 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ بے انتہا فائدہ کرتی ہے، یہ بھی جو ہے نافع امراض احشا ہے، بے انتہا فائدہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں لینا ہے پوست خشخاش۔ پوست خشخاش، پوست خشخاش عموماً خشخاش کو ہی بولتے ہیں، عموماً سالنوں میں استعمال ہوتی ہے، بھون کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جو بے انتہا مسکن بھی ہے، منون بھی ہے، اور مخدر بھی ہے، اور جنون کی کیفیت کے اندر اس کے جوشاندہ بنا کے دیتے ہیں، اور نیند میں آنے کی صورت میں اس کو پیس کے تالو کے اوپر رگڑتے نیند آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی اس کی جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ بنا کر شربت وغیرہ بنا کر پلانے سے طبیعت کے اندر بے انتہا ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور بے انتہا پھیپھڑوں کے امراض کے اندر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 30 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ اس کے ساتھ ہے ملہٹی، جسے اصلاً سوس بھی کہتے ہیں، یہ 15 گرام کی مقدار میں لیں۔ یہ پھیپھڑوں کے جملہ امراض کے لیے مفید ہے۔ حالانکہ طب میں کئی اتباع کرام اس بات کو کہتے ہیں کہ ملٹی جو ہے بعض دفعہ تھوڑا بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے، تو اس کے لیے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے پوست خشخاش کے ساتھ۔
ہاں یہ اس کی اصلاح ہو گئی، اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ اب نہیں رہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ لے لیں، اس کو بھی باریک پاؤڈر بنا لیں، اس کو بھی اچھی طرح وہ کر لیں۔ اس کے بعد ہے تخم خیارین۔ یہ تخم خیارین کھیرے کے بیج، خیارین خیارہ بولتے ہیں کھیرے کو، اس کے بیج ہیں تخم خیارین۔ یہ ادرار بول ہے اور جسم کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو بول براز کے ذریعے اس کا اخراج کر دیتا ہے اور بے انتہا وہ بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے شام کے ٹائم پیروں کے اندر جو ہے سوجن ہو جاتی ہے، تو دوپہر کے ٹائم کھانے کے بعد ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کوئی دوا نہیں، خالی ایک بوتل کھیرا کھا لو تو الحمدللہ ان کی سویلنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور کریٹینین کے اندر تو بے انتہا فائدہ کرتا ہے۔ کریٹینین والا اگر پیشنٹ اس کو روز دوپہر کے کھانے کے بعد 50 گرام کی مقدار میں کھیرا کھائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کریٹینین اس کا ہمیشہ نارمل رہے گا۔ اس کی بھی بے انتہا ہے یہ شدت تشنگی اور سوزش معدہ کے لیے بھی بے انتہا کارآمد ہے اور بے انتہا اس کا وہ ہے، اور اسال ہار میں بھی مفید ہے، اس کے اندر بھی بے انتہا فائدہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیہی دانہ 5 گرام کی مقدار میں لے لیں، یہ بھی بے انتہا فائدہ مند ہے۔ یہ مجفف و مرقی معدہ اور خشونت حلق کے لیے بھی بے انتہا فائدہ مند ہے، یہ بھی جو ہے 5 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ بیہی دانہ 5 گرام کی مقدار میں، تخم خیارین 5 گرام کی مقدار میں، ملہٹی اصل سوس 15 گرام کی مقدار میں، پوست خشخاش 30 گرام کی مقدار میں، اور تخم ختمی 5 گرام کی مقدار میں، اور سپستہ فربہ تھوڑا موٹے گول اچھے ہوں پچکے ہوئے ہیں 50 گرام کی مقدار میں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر 2 لیٹر پانی میں خوب اچھی طرح جوش دے کر چھان لیں اور پھر آدھا کلو چینی میں ملا کر اس کو خوب پکائیں، اتنا پکائیں کہ یہ قوام کی جیسی شکل میں آ جائے، اس سے تھوڑا اور لیکوڈ ہو جائے، جیسے شہد کی کیفیت میں آ جائے یا شربت روح افزا کی کیفیت والے میں آ جائے، اس کو پکائیں۔ پھر اس کے قوام میں مکشر ملیٹی الگ سے 5 گرام اور مغز بادام شیرین 12 گرام اور تخم خشخاش 12 گرام کو ملا کر اس قوام کے اندر پاؤڈر بنا کر اس قوام کے اندر اچھی طرح گھوٹ کر ایک اچھا سا اس کا قوام بنا لیں، اس کو گھٹائی ہو جائے گی اور یہ چٹنی والی کیفیت میں آ جائے گا جسے ہم لوح کہتے ہیں۔ صبح اور شام 12 گرام کی مقدار میں دیں گے، انشاءاللہ تعالی سینے کے جملہ امراض کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جیسے فالج لقوہ کی وجہ سے بلغم زیادہ بن رہا ہو، فالج اور لقوے والے مریض کو بھی دے سکتے ہیں زیادہ بلغم بننے کی صورت میں۔ بلڈ پریشر والے کو جس کا خون گاڑھا ہو رہا ہو اس کو بھی اس کو دے سکتے ہیں، اس کے خون کو پتلا کرنے میں بھی بے انتہا فائدہ کرے گا۔ اسی طرح ایسے لوگوں کو جن کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہے اور بلڈ پریشر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی گلے میں کھچ رہتی ہے، گلے میں ایسے کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بے انتہا فائدہ کرتا ہے۔ شوگر والے کے لیے رعایت ہے، شوگر والے کے لیے جو ہے اگر یہ دیا بھی جائے تو اس کے ساتھ شوگر کی دوا ساتھ دے دی جائے 10-15 منٹ پہلے یا 10-15 منٹ بعد۔ تو اسی طرح اس کو کر اس کا وہ بنا کر اگر آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میری آپ سے ہمیشہ یہی گزارش ہوتی ہے، اگر آپ اس کو شروع سے آخر تک دل کے پیالے کو خالی کر انتہائی سکون کے ساتھ اگر سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے، اور پھر صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو آپ شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، تو پھر آپ کی طرف سے جب تک یہ نسخہ چلتا رہے گا آپ کے حصے میں صدقہ جاریہ کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے ایسا ہی کریں گے اور ایسا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔